لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب اور اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو، اہل توحید تمہیں مبارک ہو، اس درخت کو کاٹنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے رسول کے صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر ان کی سنت کو پھر زندہ کر دیا۔ يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتج۔ تو ابھی میں شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون۔ اللہ کے اولیاء کی محبت وہ عظیم خزانہ ہے جس کو مل جائے وہ کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بد نصیب ہے وہ، بدبخت ہے وہ جس کے دل میں اولیاء کی محبت کی بجائے اللہ کے ولی کی دشمنی پیدا ہو جائے، کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے اعلان جنگ خود عرش والا اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے اولیاء اللہ کی توحید کی طرف ساری زندگی لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ اللہ کے پیارے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت پہ عمل کرتے رہے، اس شریعت کو آگے پہنچاتے رہے۔ اس شریعت کو پھیلانے کے لیے
اس توحید کے آوازے کو بلند کرنے کی وجہ سے ان پہ مصیبتیں بھی آئیں، ان پہ غم بھی آئے، ان پہ دکھ بھی آئے، لیکن وہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر مصیبت، ہر غم، ہر دکھ پر صبر کرتے رہے۔ اولیاء اللہ، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست وہی ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ کائنات میں ان اولیاء کا وجود دنیا والوں کے لیے رحمت ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، رب ان کی دعائیں سن کر اپنے بندوں پہ رحم کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے سب سے بڑے اولیاء اللہ کے انبیاء ہوا کرتے ہیں۔ پھر انبیاء پر ایمان لانے والے نبیوں کے ساتھی عرش والے کے اولیاء ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، ایک مسلمان داخل ہوا، اعرابی دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز لگاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم ہلاک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط کا سما پیدا ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کو عرش والے کی طرف بلند کیا، بارش کا سوال کیا۔ آسمان پر بادل نہ تھے، سورج کی دھوپ، سورج کی چمک، سورج کی روشنی دھرتی کو منور کر رہی تھی۔ جو ہی مصطفیٰ کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں، ابھی یہ اللہ سے مانگنے والے ہاتھ نیچے نہیں گرتے، صحابہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے۔ آنے والا پھر آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ گزر گیا، بارش نہیں رک رہی، مکان گر گئے، راستے بند ہو گئے، دعا کر دیجئے اللہ اب اس بارش کو ہماری بجائے کہیں اور منتقل کر دے۔ مصطفیٰ علیہ السلام پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، جدھر جدھر ہاتھ کا اشارہ فرماتے ہیں، عرش والا اللہ بادلوں کو ویسے ہی پھاڑ دیتا ہے، سورج چمکنے لگ جاتا۔ اولیاء اللہ، اللہ ان کے ہاتھوں پر اپنے دین کی نصرت کے لیے کرامات بھی دکھاتا ہے۔ انبیاء کے ہاتھوں پر معجزے دکھاتا ہے، انبیاء پر ایمان لانے والے اولیاء صحابہ کرام ان کے ہاتھوں پہ مالک کرامات دکھاتا ہے جو اپنے دین کی نصرت کے لیے دکھاتا ہے۔ معجزہ اور کرامت ایک نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور ایک ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، دونوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، دونوں کا اختیار اللہ جب چاہے، جہاں چاہے، جس کے ہاتھ پہ چاہے، جو چاہے دکھا دیتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پہ معجزات دکھاتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامات دکھاتا ہے۔ کرامت کی تعریف کیا ہے؟ الامر الخارق للعادت یجریہ اللہ علی ید عبد صالح، خلاف قانون، خلاف عادت، خلاف قانون کوئی ایسا کام اللہ شریعت پر پابند رہنے والے نیک آدمی کے ہاتھ پہ دکھائے جس سے مقصود دین کی عزت ہو۔ آئیے کرامت کا ثبوت قرآن حکیم سے لیتے ہیں۔ کلما دخل علیہا زکریا، مالک کا فرمان غور سے سنیے۔ زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جب آتے ہیں وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس رزق پاتے ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا،
سوال کرتے ہیں مریم یہ کہاں سے بے موسمی پھل کھا رہی ہو، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، جواب میں فرماتی ہے یہ عرش والا اللہ ہے، جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ صحیح مسلم میں ہے ایک انتہائی عبادت گزار شخص اپنی عبادت میں مشغول ہے، ایک فاحشہ زانیہ عورت قوم والوں سے کہتی ہے اس کو بدنام نہ کروں، وہ بن سمر کے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، چرواہے سے منہ کالا کرتی ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو لا کے قوم کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ یہ بڑا عبادت گزار بنا ہوا ہے، نمازی بنا ہوا ہے، یہ دیکھو میرے ساتھ اس نے یہ جو کچھ کیا ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، اس کی ذلت کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ کا یہ ولی آتا ہے، اس بچے کے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے اور کہتا ہے بول کر بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے ولی کی صفائی دینے کے لیے آواز لگاتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، وہ بکریوں کا چرواہا میرا باپ ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے جس کے ہاتھ پہ چاہتا ہے دکھا دیتا ہے، لیکن یاد رکھیے مرنے کے بعد، زندگی ختم ہونے کے بعد، اللہ کے پیارے، اللہ کے اولیاء جب مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اس دنیا سے اگلے جہاں میں منتقل ہو جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کرامات زندگی میں اللہ دکھاتا ہے، مانتے ہیں ہم، صحابہ کرام کی کرامات مانتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں مہمان آئے، کھانا تھوڑا تھا اور مہمان زیادہ تھے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے رہے۔ بیان کرنے والا کہتا ہے لگتا تھا کہ دسترخوان کے نیچے سے کھانا پھوٹ رہا ہے، تھوڑا سا کھانا سب کو پورا آ گیا۔ مانتے ہیں، لیکن جب انسان فوت ہو جائے، مر جائے، جہاں چھوڑ جائے، مرنے کے بعد کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مرنے کے بعد اس کی بیوی روتی رہتی ہے، اس کے بچے بابا 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 کہتے رہتے ہیں، اس کے بھائی، اس کے سرہانے روتے ہیں، بھائی تیرے مرنے سے میرا بازو ٹوٹ گیا ہے، تیرا وجود میرے لیے طاقت کا سبب تھا، اب میں تنہا رہ گیا ہوں۔ بوڑھا باپ روتا رہتا ہے، ماں روتی رہتی ہے۔ جو مر جاتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ اپنی بوڑھی اماں کو چپ نہیں کروا سکتا، وہ بوڑھے باپ کو چپ نہیں کروا سکتا، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑے ولی ہوں، بڑے سے بڑے بزرگ ہوں، مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے نا، کفن پہنایا جاتا ہے، اس کے کپڑے کینچی سے کاٹے جاتے ہیں۔ وہ نہیں کہتا میرے کپڑے کیوں کاٹ رہے ہو، میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں، پیچھے ہٹو، میں اپنے کپڑے اتار کے کفن خود پہن لیتا ہوں۔ وہ نہیں کہتا، وہ کہہ بھی نہیں سکتا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اس کی روح نکلتے ہی۔ وہ کپڑے خود اتارنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کفن پہننے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تو آپ نے جس کو جو القابات دے رکھے ہیں، کسی کو آپ نے غوث آدم بنا دیا ہے، کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے، کسی کو بندہ نواز بنایا ہے، کسی کو گنج شکر بنایا ہے، کرنی بھرنی دھرنی والا، بیڑیے پار لگانے والا، کشتییں پار لگانے والا، سوکھی ہوئی کو ہری کرنے والا، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، بزرگوں کی توہین ہم نہ کرتے ہیں، نہ شریعت نے ہمیں کرنے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے اولیاء کی تعریف کی جائے گی، جو ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ ولی سے دشمنی نہیں کر رہا، ولی اللہ کے رب سے دشمنی کر رہا ہے۔ ہم اللہ کے اولیاء کی محبت کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے پیار کا درس دینے والے، اللہ کے اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا درس دینے والے، ان کی توہین کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن لوگوں،
اللہ کے لیے ان کی عزت میں ایسا اضافہ نہ کرو کہ تم ان کو ولایت کے مقام سے اٹھا کر ربوبیت کے مقام پہ رکھ دو.